اگر میں کہوں کہ اردو میں ایسا ایک صفحہ لکھے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو تو یہ جو شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ اگر میں کہوں ایک سطر ایسی لکھو جس میں نقطہ نہ ہو تو یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو سوچئے ایک ایسی کتاب لکھنا جس میں کوئی نقطہ نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ لیکن اردو کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اردو ادب میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں کوئی نقطہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ نہ حیرانی کی بات یہاں تک کتاب کا نام بھی ایسا رکھا جس میں کوئی نقطہ نہیں، اور کمال یہ کہ وہ بھی ایک خاص موضوع پر، اور وہ موضوع بھی ایسا کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے اور وہ موضوع ہے سیرت کا۔ اردو ادب میں کچھ اشعار اور غزل ایسی لکھی گئی ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں، لیکن پوری کی پوری کتاب لکھنا ناممکن ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے کتنی محنت، مشقت اور اردو ادب کی گہرائی میں اترنا پڑتا وہ ایک ماہر اردو ادب ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اردو زبان کا وسیع مطالعہ چاہیے۔ لیکن مولانا ولی رازی جو کہ مفتی تقی عثمانی کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا جس کے مقابلے کے لیے اب تک کوئی بھی اس طرز کی کتاب نہ لکھ سکا۔ 400 صفحات کی کتاب جو بغیر نقطے کے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ مولانا ولی رازی نے دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے اسلامی علوم کے ساتھ ماسٹر آف آرٹس اردو کی سند بھی حاصل کی، لیکن انہوں نے اپنے والد گرامی سے ذکاوت، فہم اور فراست علم کی دولت پائی ہے، وہاں محبوب رب العالمین سے تعلق، محبت کی میراث بھی پائی ہے۔ اس حقیقت کی شاہد ناطق یہ کتاب ہے۔ اکبر کے زمانے میں فیضی نے سوتا الہام کے نام سے اس سند میں تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوئی مسلسل کتاب نہ تھی۔ مولانا ولی رازی بغیر نقاد کی کتاب لکھ کر اپنی ذہانت و فطانت کا کمال کر دکھایا۔ اردو میں نقطے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کتاب کو لکھنے میں دشواری کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب ہم اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں۔ کارواں اس ملک سے مالی معاملے کر کے لوٹا اور کئی مراحل طے کر کے سوما کے ادھر آ کر رکا۔ وہ سوما سالہ سال سے اس عالم کی غربت گاہ رہا۔ اس عالم کو معلوم ہوا کہ ایک کارواں آ کے رکا ہے۔ اہل کارواں سے کہا کہ ہمارے سوما آ کر اکلواؤ، طعام کھا کر آرام کرو۔ کارواں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امول حوالے کر کے اس کے سوما آ گئے۔ وہ عالم کھڑا ہوا اور کہا کہ اس کارواں کے ہمراہ ایک مرد صالح ہے، اس مرد صالح کو لاؤ۔ وہ کہاں ہے؟ کارواں کے لوگ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو وہ عالم اکرام کے لیے کھڑا ہوا اور کہا اس مرد صالح کا معاملہ سارے لوگوں سے الگ ہے، وہ سارے آثار و امثار کے لیے اللہ کا رسول ہوگا اور اسی کی آمد سے سلسلہ رسول کو مہر لگے گی۔ اس عالم وحی سے اہل کارواں کو اسی طرح کے دوسرے احوال معلوم ہوئے۔ الحاصل کارواں سوئے مکہ راہی ہوا۔ کارواں کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ گھٹا کا ایک ٹکڑا سارے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا، کہ اللہ کے رسول اس کے سائے سائے آرام سے سارے مراحل طے کریں اور اس ملک کی کڑی گرمی اور لو سے دور رہے۔ نیچے مشکل الفاظ کے آسان معنی درج ہیں، جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔